السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے اس جلسے کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے اور اس جلسے کے صدر محترم کی تشریف آوری ہو چکی ہے، اور اسی طرح سے مدرسے کے سرپرست حضرت مولانا مفتی محمد سراج الہدی ندوی ازہری حفظہ اللہ کی آمد بابرکت بھی یہاں ہو چکی ہے۔ یہ اس مدرسے کے لیے بھی بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اور اس مدرسے کے واسطے سے اس بستی کے لیے، اس علاقے کے لیے اور اس بستی میں رہنے والے تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ قرآن کریم کی نسبت سے اتنی بڑی مقدار میں مہمانان رسول اس جلسے میں حاضر ہیں، اور اسی طرح سے وارثان انبیاء اور وارثان رسول بھی جلوہ افروز ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی اور خوشی کی بات ہے۔ محترم حضرات، یہ جو مدرسہ ہے یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا کے دیگر کاموں کی طرح سے یہ کوئی ایک مشغلہ اور کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین کی حیثیت سے محمد عربی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ تمام انسانیت کو بحر ظلمات سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لایا جائے، تمام انسانوں کو گمراہیوں کے دلدل سے بچا کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جا سکے، تمام انسانیت کو ان کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دنیاوی اور اخروی چیلنجز سے ان کو نکال کر ایک صحیح راستے کے اوپر اور ایک مناسب طریق کے اوپر ان کو گامزن کیا جا سکے۔ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ابدی پیغام کے ذریعے انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تمہیں بھی انبیاء کی طرح سے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ اپنے اس پیغام کے ذریعے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک قول کے ذریعے سے، اپنی اس مقدس حدیث کے ذریعے سے اس امت کے منتخب لوگوں کے کندھوں پر ایک ذمہ داری ڈالی، اور وہ ذمہ داری ہے قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری، اور اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ سے خود اپنے دست اقدس سے رکھی ہے۔ یہ جو مدارس پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، یہ جو طلبہ پوری دنیا کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں، ان کا سلسلہ نسب اسی صفہ سے جڑتا ہے جہاں کبھی ابو ہریرہ پڑھا کرتے تھے، جہاں کبھی بلال حبشی کی تعلیم و تربیت ہوئی، جہاں ابو بکر صدیق جیسے صحابہ رسول نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، جہاں لاکھوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنایا گیا، سنوارا گیا، پوری دنیا کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنا کر سوار کر پوری دنیا میں بھیجا۔ یہ جو مدارس ہیں اور مدارس کے جو یہ طلبہ عزیز ہیں، ان کا مبارک سلسلہ نسب اسی طائفہ سے ہوتا ہے، اسی مقدس جماعت کے ساتھ ان کا یہ رشتہ جڑتا ہے۔ چنانچہ ان مدارس کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، ان مدارس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تعلیم ہوتی ہے، ان مدارس کے اندر امت کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے افراد تیار ہوتے ہیں۔ یہ وہ پاور ہاؤس ہے یہ مدارس، جہاں سے بجلی امت کے گھروں کے اندر اور ان کے دلوں کے اندر سپلائی ہو کر ان کے ایمان کو روشنی اور جلا بخشتی ہے۔ ان مدارس کے اندر ان طلبہ کو تیار کیا جاتا ہے امت کے لیے، ان طلبہ کو تیار کیا جاتا ہے زمانے کی گمراہیوں کا سامنا کرنے کے لیے، ان طلبہ کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی زندگی کی فکر نہ کرے، اپنی دنیا کی فکر نہ کرے، اپنے گھروں کی فکر نہ کرے، بلکہ امت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے۔ مدارس کے اندر پڑھنا اور مدارس کے اندر پڑھانا یہ جہاد اکبر ہے، شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ آئیے اور آپ دیکھیے کہ یہ زندگی کتنی مشکل ہے، اس کا راستہ کتنا دشوار ہے، اس میں کیا کیا پریشانیاں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینوں سے لگا کر ہم اپنی زندگیاں، یہ طلبہ عزیز اپنی زندگیاں، یہ علماء کرام اپنی زندگیاں امت کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے وقف کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو یہ قربان کرتے ہیں، امت کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، امت کے لیے دن میں یہ محنت و مشقت کرتے ہیں۔